10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اس بندے کو اس بابرکت قرآن کی تلاوت سے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، بلکہ آخرت بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت مشہور واقعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ایمان افروز واقعہ، آپ کی روح تازہ ہو جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنی جوانی کے دور میں زبردست قسم کے ڈاکو تھے، رابر تھے، بینڈٹ تھے، اچھے انسان نہیں تھے، بڑے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، ڈکیتیاں کرتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، اپنے اسی عمل میں رہتے، اپنی زندگی کی جو جوانی کا کافی حصہ انہوں نے ایسے ہی گزارا، اور دنیا ان کو مانتی تھی۔ ایک شام کو ایک قافلے کی طرف بڑھے کہ جا کے اس کو لوٹتا ہوں۔ جو ان قافلے کے قریب گئے تو ایک نوجوان اندر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا، سبحان اللہ، وہ ان آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وہ بندہ ان قرآن مجید کے آیات مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا جس میں میرا رب فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے یار مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے ڈسپوائنٹ نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا۔ حضرات محترم، حضرت فضیل بن عیاض لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ چنگا کام نہیں کرن جا رہے سن، لوٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ اگلے بندے نے قرآن کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس کا آپ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ دل کی کایا پلٹ گئی، اللہ ادھر ہی غش کھا کے گر کے جب اٹھے تو ٹوٹلی تبدیل ہو چکے تھے۔ پاکستان اس کیڑی تبدیلی آنی ہے، اے تبدیلی اصل جی، سبحان اللہ، یہ اصل تبدیلی ہے۔ جب نیچے سے کھڑے ہوئے تو بالکل دل کی کایا پلٹ چکی تھی، اور ایسی پلٹی کہ جو پہلے معاملات تھے وہ اب نہ رہے۔ لبیک لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب حضرت فضیل بن عیاض اٹھے نا تو قرآن کی برکت کا صدقہ دل کا حال بدل چکا تھا، اور یکدم دل میں خیال آیا کہ رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لی۔ اس کی ہم سب کو ویسے ضرورت ہے، اپنے گریبان میں خود جھانکیے، کیونکہ ہم سے کافی غلطیاں ہو چکی ہیں، کئی جان کی کئی انجانے میں۔ اللہ سے توبہ مانگی، اور اس کے فوراً بعد جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ یار میں تے بڑے بندیاں نال ظلم کیتا ہے، میں تے بڑیاں دا دل تروڑیا ہے، منو تے پتہ ہی نہیں لگا، تے میں فلانے نو بھی دکھ پہنچایا ہے، فلانے نو بھی دکھ پہنچایا ہے۔ فضیل بن عیاض کو جو ہی یہ خیال آیا اٹھ کے نکل پڑے، اور ہر ایک بندے سے جا کے معافی مانگی، ہاتھ جوڑ کے، مجھے معاف کر دے، تجھے میں نے دکھ اور تکلیف دی۔ معافی مانگتے مانگتے جب ایک آخری بندے کے پاس پہنچے، وہ یہودی تھا۔ اس نے فضیل بن عیاض کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ لو آج فضیل آ رہا، آج جنوں میں صحیح پوچھاں گا۔ جب فضیل بن عیاض اس کے پاس پہنچے، معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے، تجھے میں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں فضیل، معافی ایسے نہیں ملنی، وہ تو پہاڑ مٹی کا دیکھ رہا ہے، جا اس کو صاف کر، پھر معافی دوں گا۔ فضیل بن عیاض چلے گئے، کئی دن گزر گئے اس پہاڑ کو صاف کرتے کرتے۔ آخر جب مٹی صاف ہو گئی اس پہاڑ سے، واپس آئے، آ کے اس یہودی کو کہا کہ یار تیری بات پوری ہو گئی ہے، جو تو نے کہا تھا میں نے کر دیا، وہ پہاڑ صاف کر رہے ہو، یار معافی دے دے، تیری مہربانی، معاف کر دے۔ اس نے کہا نا 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 فضیل، اس طرح نہیں، ایسے معافی نہیں ملنی۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تو نے میری دولت مجھ سے لوٹی، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میری لوٹی ہوئی دولت تو واپس نہیں کرتا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ فضیل بن عیاض پریشان ہو گئے، سوچنے لگے اب کیا کروں۔ ابھی سوچ ہی رہے تھے، یہودی نے کہا تو اس طرح کر، چل یہاں میں تیری مدد کرتا ہوں، جا میرے کمرے میں جا، وہاں ایک چٹائی پڑی ہے، چٹائی کے نیچے سونے کے دینار پڑے ہیں، ان سونے کے دیناروں کو لے کے میرے پاس آ جائے، مجھے پکڑا دے، تو سونے کے دینار مجھے دے دے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔
فضیل بن عیاض نے کہا ٹھیک ہے، کمرے میں چلے گئے، چٹائی پڑی ہوئی تھی، چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا، وہاں سے سونے کے دینار نکالے، لا کر واپس یہودی کو پکڑائے، جو ہی مٹھی لا کے یہودی کے سامنے کھولی، یہودی غش کھا کے گر گیا، غش کھا کے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو پہلی بات یہ کہ اس کا فضیل کلمہ پڑھا دے، سبحان خدا کا واسطہ ہے کلمہ پڑھا دے۔ فضیل بن عیاض نے اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ابھی فضیل بن عیاض نے پوچھا نہیں کہ تجھے ہوا کیا ہے، خود ہی بتانے لگا، کہنے لگا فضیل میں نے تورات میں پڑھا تھا، تورات میں پڑھا تھا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور رب اس کو معاف کر دے، وہ بندہ جب مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ ارے میرے پیارے، میرے کمرے میں چٹائی پڑی تھی، بخدا چٹائی پڑی ہوئی تھی، اس کے نیچے مٹی تھی، سونے کے دینار نہیں تھے۔ فضیل تو نے ان مٹی کو ہاتھ ڈالا، میرے رب نے اس کو سونا بنا دیا، لہٰذا تیرا رب بھی سچا، تو بھی سچا، تیرے رب کا نبی بھی سچا، اور تیری توبہ بھی سچی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ